اچھا، اگر ہم غربت کی اقسام کی بات کریں تو غربت کی دو اقسام ہوتی ہیں۔ ایک قسم کے وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ مستقل غریب ہوتے ہیں، اور ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ عارضی طور پر غریب ہوتے ہیں۔ اب یہاں پر یہ سمجھنے والی بات یہ ہے کہ یہ مستقل غریب اور عارضی غریب، یہ ان دو چیزوں کے درمیان فرق کیا ہے؟ یہ جو دو طرح کے غریب ہوتے ہیں ان کے درمیان آخر فرق کیا ہوتا ہے؟ اب یار آپ کو پتا ہے کہ عارضی غریب بھی ہوتے ہیں اور مستقل غریب بھی ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں مستقل غریب کی، یعنی کہ وہ لوگ جو مستقل ہی غریب رہ جاتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے زندگی کے اندر کوئی مقصد نہیں ہوتا، زندگی کے اندر ان کا کوئی خواب نہیں ہوتا، ان کے کوئی ارادے نہیں ہوتے، وہ یہ چاہتے ہی نہیں ہے کہ وہ زندگی کے اندر کہیں آگے بڑھ جائیں۔ ان کی کیا سوچ ہوتی ہے کہ انہیں کوئی نہ کوئی دہاڑی مل جائے، انہیں مزدوری کرنے کے لیے کوئی کام مل جائے، یا انہیں ماہانہ تنخواہ پر کوئی نہ کوئی جاب مل جائے، کوئی نوکری مل جائے۔ یعنی یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے کوئی بڑے بڑے ارادے نہیں ہوتے۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنا زندگی کے اندر کوئی کام واقعی شروع نہیں کرنا چاہتے۔ وہ یہی کہتے ہیں کہ بس انہیں کسی نہ کسی طرح مہینہ گزارنے کے لیے، دہاڑی گزارنے کے لیے چھوٹی موٹی رقم مل جائے اور وہ اسی پر گزارا کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ یعنی ان کے کوئی بڑے خواب نہیں ہوتے۔ یہ بس کیا کرتے ہیں، یہ لوگ اکثر اپنے جگہ بھی چینج کرتے رہتے ہیں، ان کے کیریئر چینج ہوتے رہتے ہیں۔ کبھی کوئی جاب کر رہے ہوتے ہیں، کبھی کوئی کام شروع کر دیا۔ اگر ایک ٹائم میں وہ کوئی شاپ کھولتے ہیں تو اگلے ٹائم میں وہ کوئی اور کام شروع کر دیں گے، پھر کسی جگہ جاب شروع کر دیں گے، ایک شہر سے دوسرے شہر جائیں گے۔ اسی طرح اپنی جابز کو چینج کرتے رہیں گے، اپنے کیریئرز کو تبدیل کرتے رہیں گے۔ اگر کہیں سے کوئی اچھی آفر آ جائے تو اس طرف چلا گیا، پھر 2-4 مہینے اس جگہ پہ کام کیا، پھر اگر کہیں اور کوئی آفر آ جائے تو پھر ادھر چلا گیا۔ یعنی ان لوگوں کا کوئی نہ اپنا کوئی مقصد ہوتا ہے، نہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ وہ لائف میں جانا کہاں چاہتے ہیں، انہیں یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ وہ لائف میں کرنا کیا چاہتے ہیں۔ اس قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ وہ زندگی بھر ایسا ہی کرتے رہتے ہیں۔ یعنی وہ 4 مہینے ایک کام میں گزارتے ہیں، وہاں پر ایک کام کیا، کچھ عرصے بعد اگر کوئی اور تھوڑا بہت کوئی اور کام مل گیا تو اس کی طرف چلا گیا، دوسرا کام اگر پھر پسند نہ آیا تو پھر کوئی اور جگہ تبدیل کر لے۔ تو یہ اس طرح جگہ تبدیل کرتے رہتے ہیں، کبھی جذباتی ہو کر کہیں چلا گیا، کبھی کسی کام کو چھوڑ دیا، کبھی کوئی اور کام شروع کر لیا، کبھی اپنا کام شروع کر لیا، کبھی کسی کے پاس جاب کرنا شروع کر دی۔ تو ان لوگوں کا اوور آل زندگی کے اندر کوئی مقصد نہیں ہوتا، ان کا اوور آل زندگی کے اندر کوئی ٹارگیٹ نہیں ہوتا۔ یعنی ان کے پاس کوئی ایسا کرنے کو کام نہیں ہوتا جس کو وہ سالوں تک کرتے جائیں، جس کو وہ اپنا مقصد حیات بنا لیں۔ یعنی یہ جو اس قسم کے لوگ ہوتے ہیں یہ زندگی کے اندر ہمیشہ غریب رہ جاتے ہیں۔ ان کو اگر آپ 10 سال پہلے دیکھیں تو وہ وہیں اسی مقام پر ہوں گے، اگر آپ 10 سال بعد دیکھیں تو وہ وہیں اسی جگہ پر ہوں گے، اگر آپ انہیں 20 سال بعد بھی دیکھ لیں تو آپ انہیں اسی جگہ پر ہی پائیں گے، وہ وہیں پر ہوں گے، وہی اپنی جابز کو سوئچ کرتے رہیں گے، کبھی کوئی کام شروع کیا، کبھی کوئی کیا۔ وہ یہ چاہتے ہی نہیں ہے کہ وہ اپنی تمام انرجی، اپنا سارا وقت کسی ایک کام کے اندر گزاریں، کسی ایک کام کے اندر اپنی ایفرٹس کو پٹ کریں تاکہ کل کو انہیں کوئی اچھا کوئی بڑا رزلٹ مل جائے۔ نہیں، وہ ایسا نہیں کرتے۔ وہ بس مطلب اپنی انرجی اور اپنا وقت جو ہے وہ بالکل ضائع کرتے رہتے ہیں۔ ان کا کوئی مقصد، کوئی خواب نہیں ہوتا، کیونکہ ان کا کوئی ٹارگیٹ ہی نہیں ہوتا، اس لیے وہ کسی کام کے اندر گرو بن ہی نہیں پاتے، کسی کام کے وہ ایکسپرٹ بنتے ہی نہیں ہیں۔ اور جب وہ کسی کام کے ایکسپرٹ نہیں ہوتے، کسی کام کے ماہر نہیں ہوتے تو وہ زندگی بھر غریب ہی رہ جاتے ہیں۔ انہیں زندگی بھر اپنی معمولی سی آمدن پر ہی گزارا کرنا پڑتا ہے، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ یار اگر آپ کسی فیلڈ میں آگے جانا چاہتے ہیں، اس کے اندر ایکسپرٹ بننا چاہتے ہیں تو ڈیفینیٹلی آپ کو کچھ عرصہ تو اس کے اندر گزارنا پڑے گا، آپ کو کافی زیادہ اس کے متعلق سکلز سیکھنا پڑیں گے۔ کم از کم آپ 7-8 سال 10 سال اس کام کے اندر گزاریں، پھر جا کر آپ اس کے اندر ایکسپرٹ بنتے ہیں۔ لیکن جو اس قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ کبھی بھی زندگی کے اندر ایسا نہیں کرتے، وہ بالکل ہی غریب رہ جاتے ہیں۔ ان کی ساری زندگی بس محنت مزدوری کے اندر ہی گزر جاتی ہے، کیونکہ ان کا کوئی ٹارگیٹ ہی نہیں ہوتا۔ اب ایک قسم کے تو غریب لوگ وہ ہوتے ہیں، اب دوسری قسم کے غریب وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے کسی نہ کسی مقصد پر کام کر رہے ہوتے ہیں۔ یعنی انہوں نے اپنا کوئی نہ کوئی مقصد شروع کیا ہوا ہوتا ہے، انہوں نے اپنے پلانز بنائے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ ان پر ایفرٹس کر رہے ہوتے ہیں، ان پر مطلب ان کی کوشش جاری ہوتی ہے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ ظاہری بات ہے جب ایک شخص اپنے مقصد کی طرف بڑھ رہا ہے، کوئی نہ کوئی اس نے کام شروع کیا ہے، کوئی کاروبار شروع کیا ہے، اب آپ کو پتا ہے کہ ڈیفینیٹلی اس کو فوراً تو ریزلٹس نہیں مل جائیں گے۔ اب ایسا تو نہیں ہوگا کہ ایک دن اس نے کام شروع کیا، اگلے مہینے جناب اس کو کوئی بہت بڑا ریزلٹ مل جائے گا اور اس کی لائف چینج ہو جائے گی۔ نہیں، بالکل بھی ایسا نہیں ہوتا۔ جو دورانیہ وہ اپنا کوشش، اپنی محنت کے درمیان گزارتے ہیں، سٹرگل کرتے ہیں، بار بار ان کو فیلیئرز کا سامنا کرنا پڑتا ہے، انہیں بیرونی حالات کا مقابلہ تو کرنا ہی پڑتا ہے، اندرونی حالات کا بھی ان کو مقابلہ کرنا پڑتا ہے۔ یعنی ان کی جنگ 2 طرح کی جنگ ہوتی ہے، ایک تو باہر جو ان کو ناکامیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہوتا ہے، مسائل آتے ہیں، مشکلات آتی ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ یہ کام مطلب میں نے فضول میں ہی شروع کر لیا، یہ مجھ سے ہونا نہیں ہے۔ ایک جنگ ہوتی ہے جو ہم باہر کی طرف سے لڑتے ہیں، اور ایک جنگ وہ ہوتی ہے جو وہ اپنے اندر کی طرف سے لڑ رہے ہوتے ہیں، یعنی اپنے شبہات، اپنے شک، تذبذب کا شکار ہو جانا، اپنے اندر مطلب کانفیڈنس کو کھو دینا، شک پڑ جانا کہ پتہ نہیں یار میں نے یہ کام شروع کیا ہے، میں کامیاب ہوں گا بھی نہیں ہوں گا۔ تو اسی طرح وہ مختلف شبہات، شکوک کا سامنا کرتے ہوئے وہ کوشش کرتے رہتے ہیں، وہ سٹرگل کرتے رہتے ہیں۔ اب یہ 2 قسم کے غریب ہوتے ہیں۔ اب ایسا آپ کو پتا ہے کہ یہ جو
दूसरी किस्म का गरीब होता है। ये ऐसा तो नहीं है कि इसको एफर्ट्स करने के दौरान ही कोई ना कोई अच्छा रिजल्ट मिल जाता, नहीं। इस तरह के लोगों को काफी लंबे अरसे तक पहले मेहनत करनी पड़ती है, काफी ज्यादा एफर्ट्स करनी पड़ती है, मुख्तलिफ मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, नुकसान बर्दाश्त करने पड़ते हैं। बाज़ औक़ात तो ऐसा हो जाता है कि उनकी सारी की सारी मेहनत ज़ाया हो जाती है, उन्हें फिर से शुरुआत करनी पड़ती है। ऐसे कामों के लिए बहुत ज्यादा हिम्मत चाहिए होती है, बहुत ज्यादा जुर्रत चाहिए होती है। लेकिन अब आप यहाँ पर देखें कि उनको साथ साथ तो डेफिनेटली कोई रिजल्ट नहीं मिलता। यानी जो उनका मेहनत का दौरानिया होता है, आप ऐसा कह लें कि उस दौरानिए के लिए वो क्या होते हैं, वो गरीब होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक शख्स ने अपना 5-10 साल का प्रोजेक्ट शुरू किया है, वो उस मकसद के लिए काम शुरू कर देता है। अब उन 5-10 सालों के दौरान अगर उसे दरमियान में कोई रिजल्ट फॉर एग्जाम्पल नहीं मिलते या थोड़े थोड़े मिलते हैं, तो एक वक्त के लिए तो वो गरीब ही होता है, यानी एक वक्त के लिए तो वो एवरेज होता है। वो अलग बात है कि उसे बाद में कोई जाकर कोई अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा या नहीं मिलेगा, वो एक बात की बात है, लेकिन उस दौरानिए के लिए वो गरीब होता है। अब यहाँ पर मैंने आपको 2 किस्म के गरीब लोगों की आपको मिसालें दी हैं। एक वो गरीब होते हैं जो कि अपने काम तब्दील करते रहते हैं और जिंदगी भर गरीब रह जाते हैं। एक वो लोग होते हैं जो अपनी कोशिश करते हैं, उनका एक वाज़ेह मकसद होता है, वो अपने मकसद की तरफ बढ़ते चले जाते हैं, वो उसके लिए मेहनत करते हैं, नाकामियों को बर्दाश्त करते हैं, और वो जो दौरानिया उनका होता है, वो जो एक मखसूस टाइम होता है, वो उसके अंदर गरीबी का उनको सामना करना पड़ता है। यानी आप ऐसा कह लें कि दुनिया के अंदर हर शख्स अपनी जिंदगी के अंदर किसी न किसी मखसूस वक्त में उनको गुर्बत का सामना करना पड़ता है। बहुत कम ही लोग होते हैं जो अपनी पूरी जिंदगी अमीरी के दरमियान गुजार लेते हैं, ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। ज्यादातर लोगों को गरीबी का सामना करना ही पड़ता है। गरीबी और नाकामी का सामना उनको डेफिनेटली लाइफ में किसी न किसी मखसूस हिस्से के लिए करना पड़ता है। एक बिलियनर जिनका नाम टॉमी रॉबिन्स है, वो कहते हैं कि मैंने जिंदगी अपनी गरीबी में भी गुजारी है और मैंने अमीरी में भी गुजारी है। वो पहले गरीब थे लेकिन बाद में अमीर हो गए। तो एक दफा उन्होंने इंटरव्यू में बताया था कि अगर मुझसे पूछा जाए कि गरीबी बेहतर है या अमीरी बेहतर है, वो कहते हैं कि मैं यही कहूंगा कि अमीरी बेहतर है। अब ऐसा नहीं है कि एक शख्स अमीर है तो उसने गरीबी का वक्त नहीं देखा हुआ होता, डेफिनेटली उसने देखा हुआ होता है। अब यहाँ पर फर्क ये है कि ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि वो परमानेंट गरीब रह जाने का इंतखाब कर लेते हैं। वो यही कहते हैं कि मुस्तकिल गरीबी बेहतर है। अब वो ऐसा बिल्कुल अपने लफ्जों से तो ऐसा नहीं कहते, लेकिन उनके अमल से ऐसा लगता है कि वो ऐसा ही कह रहे हैं कि वो, क्योंकि वो अपने काम को बार बार तब्दील करते रहते हैं। वो किसी एक काम के अंदर 5-10 साल गुजारने के लिए तैयार नहीं होते, 5-10 साल के लिए अपनी एनर्जी उस काम के अंदर पुट करने के लिए वो तैयार नहीं होते। अब डेफिनेटली वो एक तरह से चले, वो लफ्जों से नहीं कह रहे, उनके अमल तो यही कह रहे हैं कि वो अपनी जिंदगी जो है वो गरीबी की तरफ लेकर जा रहे हैं। वो अपनी जिंदगी में गरीब ही रहना चाहते हैं, क्योंकि उनका कोई एक बड़ा मकसद नहीं है जो कि मकसद पूरा और बाद में उन्हें बहुत कुछ उसके बदले में मिल जाए। अब जो दूसरी किस्म के लोग होते हैं वो मतलब एक मखसूस टाइम के लिए गरीब रहते हैं। तो दोस्त, अब आपका ये अपना फैसला है कि आप किस किस्म के गरीब रहना चाहते हैं। आप वो गरीब रहना चाहते हैं जो कि मुस्तकिल हो, जिसे अपनी पूरी जिंदगी के लिए परेशानियों और तकलीफ का सामना करना पड़े, पूरी जिंदगी उसकी खज्जल ख्वार हो जाए, या आप दूसरी किस्म के गरीब बनना चाहते हैं जो आके अपने मकसद के लिए काम करते हैं। यानी गरीब वो लोग जो एक्चुअल में अमीर होते हैं लेकिन वक्ती तौर पर वो गरीब होते हैं, यानी कुछ सालों के लिए उनको गुर्बत का सामना करना पड़ता है, यानी वही साल जिनके अंदर वो एफर्ट्स करते हैं, कोशिश करते हैं। तो दोस्त, आप किस किस्म की गरीबी का सामना करना चाहते हैं? आप परमानेंट गरीब रहना चाहते हैं या आप बिल्कुल आर्जी तौर पर गरीब रहना चाहते हैं? अगर मैं आपको सलाह दूं, आप मेरा मशवरा लें, तो मैं आपको डेफिनेटली यही रेकमेंड करूंगा कि हर कोई जिंदगी के अंदर गरीब रहता है। ऐसा नहीं है कि सब लोगों की जिंदगी कोई फूलों की सेज है, ऐसा नहीं है। हर किसी को, चाहे कोई अमीर है कोई गरीब है, जिंदगी में मुश्किलात का सामना सबको है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आप अगर जिंदगी के अंदर मुश्किलात सहें तो आप दूसरी किस्म का इंतखाब करें, यानी आप वो गरीब बने जो कि एक मखसूस वक्त के लिए गरीब होता है। वो गरीब जिसका अपना एक गोल होता है, जिसका अपना एक मकसद होता है, जिसका अपना एक ख्वाब होता है और वो उस ख्वाब को पूरा करने के लिए तैयार होता है, वो उसके लिए मेहनत करने के लिए तैयार होता है। यार, आपने जिंदगी में खज्जल ख्वार होना ही तो है, तो अगर आप वही खज्जल ख्वारी, अपनी मेहनत, अपने मकसद, अपने किसी काम को, किसी प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए वही तकलीफ बर्दाश्त कर लें, तो इससे क्या होगा कि आपको बाद में बड़ा रिजल्ट भी मिल जाएगा। लेकिन अगर आप दूसरी किस्म की गरीबी का सामना, यानी वक्ती तौर पर तो आप कंफर्टेबल फील करते हैं, चले आपके जहन पर कुछ दबाव वगैरह कम हो जाता है, आपको ज्यादा परेशानी नहीं होती, लेकिन लंबे अरसे तक आपको वक्तन फवक्तन आपको तंग किया जाता है। आपको अपने खानदान, अपने बच्चों, अपने बहन भाइयों, इवन के अपने रिश्तेदारों की तरफ से मुख्तलिफ ताने वगैरह दिए जाते हैं। आपको बहुत सी मुख्तलिफ किस्म की तकालीफ का सामना करना पड़ता है। अब वो किस किस्म की तकालीफ होते हैं ये आपको अच्छी तरह पता है कि हमारे माशरे के अंदर किस तरह का ऐसा रिवाज बन जाता है, गरीब लोगों के साथ कैसे ट्रीट किया जाता है। वो अलग बात है कि हमें ऐसा करना नहीं चाहिए, लेकिन अब रियलिटी यही है कि उनको इज्जत वगैरह नहीं दी जाती। आज का माशरा इस तरह का बन चुका है। तो दोस्त, आप दूसरी किस्म
قسم کی غریبی کا انتخاب کریں وہ غریبی جو ایک بہت کم وقت کے لیے ہوگی، وہ غریبی جو صرف چند سالوں کے لیے ہوگی، نہ کہ پوری زندگی کے لیے ہوگی۔ آپ اپنی زندگی کا مقصد بنائیں، آپ اپنی زندگی کے اندر کوئی خواب دیکھیں، پھر اس خواب کو حاصل کرنے کے لیے، اپنے مقصد کو پورا کرنے کے لیے محنت کریں۔ کامیاب لوگ محنت کرتے ہیں، وہ محنت سے ڈرتے نہیں ہیں، اور اس کے لیے آپ کوشش کریں۔ آپ ڈیفینیٹلی لائف کے اندر ایک دن بڑے انسان بن جائیں گے، آپ لائف کے اندر گریٹ بن جائیں گے۔ اگر آپ آج سے یہی فیصلہ کر لیں کہ آپ دوسری قسم کے غریب رہنے کا انتخاب کریں گے، تو ڈیفینیٹلی یہ غربت تو ہوگی، آپ کو پریشانی تو ہوگی، لیکن یہ صرف تھوڑے وقت کے لیے ہوگی، یہ پرماننٹ نہیں ہوگی۔ اور آپ جیسے جیسے محنت کرتے جائیں گے، اپنے مقصد کی طرف بڑھتے جائیں گے، آپ کی لائف تبدیل ہو جائے گی، آپ کی لائف بالکل ٹوٹلی چینج ہو جائے گی۔ تو دوست ابھی آج یہی فیصلہ کریں کہ آپ بالکل پرماننٹ غریب رہنے کا انتخاب نہیں کریں گے، بلکہ آپ اپنے مقصد گول کو سیٹ کر کے اس کی طرف بڑھتے چلے جائیں گے۔ آپ لائف کے اندر پیچھے نہیں دیکھیں گے، بلکہ آپ لائف کے اندر آگے بڑھتے چلے جائیں گے۔ آپ کا ہر آنے والا دن آپ آگے قدم اٹھائیں گے بجائے اس کے کہ آپ پیچھے قدم اٹھائیں۔ تو دوست آپ نیچے کمنٹس کے اندر بتائیں کہ آپ کس قسم کی غریبی کا انتخاب کرنے والے ہیں، آپ آگے لائف کے اندر کیا کرنے جا رہے ہیں، اس ویڈیو سے آپ کے ذہن پر کیا اثر ہوا ہے، آپ نیچے مجھے کمنٹس کے اندر بتائیں۔ اور اس کے بعد اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ اسے لائک کریں، اور اس کے بعد اگر آپ اس طرح کے مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔